اور اگر اس کو بھی بند کرنا ہو تو اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. بیٹا آج ہم چیپٹر نمبر 10 نام دیو مالی پڑھیں گے. یہ مولوی عبدالحق کا ایک خاکہ ہے. خاکہ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو, خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار, خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اردو میں مولوی عبدالحق, رشید احمد صدیقی, شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے ہیں. مولوی عبدالحق 1872 میں پیدا ہوئے, 1961 میں وفات پائی. مولوی عبدالحق میرٹھ یو پی کے گاؤں ہاڑپور میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ایم کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا. یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے. 1894 میں بی اے کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے. چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے. پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا. اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے. بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے. 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے. 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمتاً مصروف ہو گئے. ہمتاً مکمل طور پر, عملی طور پر. 1949 میں پاکستان آ گئے. 1949 میں 1961 میں تک 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے. ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی. مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق و نقاد, ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے. یہ لائن بیٹا آپ لوگ انڈر لائن کر لیں. محقق, تحقیق کرنے والا, نقاد, تنقید کرنے والا, انشا پرداز, مضمون نگار, ادیب. انہوں نے اردو زبان میں ڈکشنری بھی لکھی. ماہر لغت نگار یعنی ڈکشنری لکھنے والا. بیٹا جو کوشچن آپ نے کرنے ہیں وہ اینڈ میں کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لیکچر کے اینڈ میں ہی کوشچن پوچھے جاتے ہیں. انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے پوری عمر جان فشانی سے کام کیا, پوری جان لگا کر پوری محنت سے کام کیا. اردو کو پاکستان کی سرکاری, دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے. اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا. تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا. فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں. ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا. ان کا ادبی اسلوب صاف, سادہ اور دلکش ہے. یہ لائن انڈر لائن کر لیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو اس پیراگراف کی یہ لائن انڈر لائن کروائی ہے, مارک کروائی ہے. محقق, تحقیق کرنے والا, نقاد, تنقید کرنے والا, انشا پرداز, مضمون لکھنے والا. اس کے بعد آپ کو سیکنڈ میں نے آپ کو تھرڈ پیراگراف کی یہ لائن مارک کروائی ہے.
انہوں نے لغت تیار کیا، لغت یعنی کہ ڈکشنری، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ بیٹا نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا ایک خاکہ ہے۔ اس خاکے میں انہوں نے ایک مالی کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ ایک مالی ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا، مگر سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہوتے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ مولوی عبدالحق اس خاکے میں لکھتے ہیں کہ یہ مالی بہت محنتی اور کارگزار تھا۔ اگر کوئی کسی کو اچھے کام پر انعام دینا چاہتا تو وہ ضرور لیتا ہے، لیکن نام دیو مالی انکار کر دیتا۔ اسے کام سے عشق تھا اور کام کرتے ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ مولوی عبدالحق کا شمار اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے، اور نام دیو مالی ان کی تصنیف چند ہم اثر میں سے لیا گیا ہے۔ بیٹا محنت میں عظمت ہے اور محنت سے ہی عزت ہے۔ جو کام بھی ہو وہ لگن، شوق اور دلچسپی سے کرنا چاہیے۔ مولوی عبدالحق نے اس خاکے میں نام دیو مالی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان میں اس کی سب سے بڑی خوبی محنت ہے۔ وہ سارا کام محنت سے کرتا تھا اور محنت ہی اس کا اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ بے شک اس کا تعلق ایک نیچ ذات سے تھا، یعنی کہ محنت جو ہے وہ طبقے کو نہیں دیکھتی، عزت انسان کو محنت سے ملتی ہے۔ نام دیو مالی، مالی کا نام، صنف ادب کے اعتبار سے خاکہ۔ فرسٹ پیراگراف آپ نے تشریح کے لیے مارک کرنا ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی، اورنگ آباد دکن کے ایک باغ میں مالی تھا۔ نام دیو مالی کا نام، مقبرہ، قبر، مزار، رابعہ درانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا نام، مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا نام رابعہ درانی۔ اورنگ آباد جگہ کا نام، دکن کے ایک باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈیڑھ نچلی ذات کا، نچلے درجے کی، ڈیڑھ نچلی ذات کا، نچلے درجے کی ذات کا، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز، فرق مصنوعی ہے، غیر حقیقی ہے، بناوٹی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ میراث، جائیداد، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ بیٹا آپ نے یہاں تک بریکٹ لگانی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے۔ میننگ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ نے اس کی سٹارٹنگ جو نثر پارے کی تشریح کی ہوگی وہ اس طرح کے الفاظ سے کرنی ہے کہ مولوی عبدالحق کا شمار اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے،
نامدیو ان کی تصنیف چند ہم اثر میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں انہوں نے ایک مالی کی خوبیاں بیان کی ہیں جس کا تعلق ایک نیچ ذات سے تھا، مگر سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ اس کو اپنے کام سے محبت تھی اور کام بہت محنت سے کرتا تھا۔ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ مغلیہ دور کا ایک تاریخی مقبرہ، مقبرہ رابعہ درانی مغلیہ دور کا ایک تاریخی مقبرہ جو کئی عمارتوں اور حصوں پر مشتمل تھا۔ اس کے ایک حصے میں مولوی عبدالحق نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ ذات کا ڈھیڑ یعنی اس کا تعلق ایک نچلی ذات سے تھا۔ ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہوتی ہیں اور اس کا تعلق بھی ہندو ذات سے تھا، اور اس کا تعلق سب سے نچلے درجے کی ذات، جسے سب سے گھٹیا اور کمتر درجے کی ذات سمجھا جاتا ہے، اس سے تھا۔ یہ قوموں میں جو فرق پیدا کیا ہوا ہے یہ سب بناوٹی ہے، غیر حقیقی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یعنی اسی طرح سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور قوموں کے اس فرق کو آگے بڑھا دیا ہوا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سچائی، سچ بولنا، نیکی، حسن، خوبصورتی یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کا تعلق چاہے اونچی ذات سے ہو چاہے نچلی ذات سے ہو۔ کوئی بھی شخص نیک ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے، کسی بھی درجے سے تعلق رکھتا ہو۔ سچ بولنا بھی کسی کی جائیداد نہیں ہے، یعنی سچائی، نیکی، حسن یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو کسی بھی ذات، فرقے یا قوم کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ اونچی ذات والوں میں۔ آگے کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یہ شعر لکھا ہوا ہے اور اس شعر میں کیس پہاڑ کھودنے والا، شیریں کا عاشق۔ کیس ہو، کیس عرب کا ایک مشہور عاشق، کوہکن پہاڑ کھودنے والا، کیس لیلا کا عاشق، کوہکن پہاڑ کھودنے والا فرہاد، شیریں کا عاشق یا حالی۔ عاشقی محبت کرنا، عشق کرنا کچھ کسی کی ذات نہیں، یعنی کہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی شخص جو ہے وہ عاشق ہو سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، چاہے وہ کیس ہو، کیس لیلا کا عاشق، کوہکن پہاڑ کھودنے والا یا حالی مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص۔ عاشقی محبت کرنا کچھ کسی کی ذات نہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ نگرانی، حفاظت۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ جو مقبرے کا باغ تھا اس کی نگرانی میں میری ذمہ داری تھی، اس کی نگرانی کرنا، اور مجھے رہنے کے لیے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بھی اسی باغ کے احاطے میں ہی تھا، یعنی 4 دیواری احاطہ، 4 دیواری میں گھرا ہوا میدان، اسی 4 دیواری میں میرا کمرہ بھی تھا، اور میرے کمرے کے سامنے ہی جو باغ تھا اس میں باغ بنانے کا یعنی پودے لگانے کا جو کام تھا وہ نامدیو کے والے کیا گیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے
बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नजर आता था, चमन बाग। लिखते लिखते कभी कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमतन मुकम्मल तौर पर मसरूफ पाता। बाज दफा इसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता, हैरानी होती कि मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा इसका थनोला साफ कर रहा है। थनोला, क्यारी, दायरा, पानी देने की जगह। थनोला साफ करके होज तालाब से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डोल डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की, पानी की बाल्टी, छोटी बाल्टी, और हर रुख से हर तरफ से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगता, देखता जाता, मुस्कुराता और खुश होता। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे, लज्जत मजा आने लगे। बेमजा काम नहीं, बेगार है। ये लाइन आप अंडरलाइन करें और ये आपका एमसीक्यू है। बेमजा काम नहीं, बेगार है। बेगार, मुफ्त का काम। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यानी कि मुसन्निफ लिखते हैं कि मैं नामदेव को जब काम करते हुए देखता, मैं अपने कमरे में होता, वो बाहर काम कर रहा होता, तो वो इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहा होता था कि मैं भी अपना काम छोड़कर उसे देखने लग जाता। यहाँ तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई उसे देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता, मसरूफ रहता। इसकी कोई औलाद ना थी, वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था। पेड़, दरख्त और उनकी औलाद की तरह इनकी परवरिश और निगहदाश्त करता था। मुसन्निफ लिखते हैं कि वो पौधों की इस तरह से हिफाजत करता जैसे कोई अपनी औलाद की करता है, अपने बच्चों की करता है, यानी अपनी औलाद से बढ़कर उन्हें उनका ख्याल रखता। इनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसे ही खुश होता है जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, इनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता, और ऐसा मालूम होता है गोया उनसे छुपके छुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते और फूलते फलते बड़े होते, इसका दिल भी बढ़ता, खुश होता, दिल बढ़ता, खुश होता और फूलता था। हौसला होता था, हौसला पैदा होता था। इनको तवाना, मजबूत, ताकतवर और टांटा देखकर, ताकतवर, मजबूत देखकर, तवाना देखकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग पैदा हो जाता, रोग बीमारी, तो इसे बड़ा फिक्र होता। बाजार से दवाएं लाता, बाजार बाग के दारोगे या मुझसे कहकर मंगवाता था। दारोगा, मुहाफिज, निगबान। दारोगा, मुहाफिज, निगबान। दिन भर इसी में लगा रहता और इस पौधे की ऐसी सेवा करता। सेवा, खिदमत, सेवा खिदमत जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज प्यारे बीमार की करता है। हजार जतन करता, कोशिश करता और उसे बचा लेता। जब
ٹھیک ہے.